صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اب پہلا دیکھیں عمل صدقہ جاریہ کیا ہے۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ نے مثلا کسی کو کھانا کھلایا، آپ نے کھلا دیا، اس کا اجر ملا، بعد میں اجر ختم ہو گیا۔ آپ نے کسی کو ایک وقتی ضرورت پوری کی، وہ ضرورت پوری ہوگی، اس کا اجر ختم ہو گیا۔ آپ نے ذاتی کوئی عبادت کی، اس کا اجر ختم ہو گیا۔ لیکن آپ کوئی ایسا خیر کا کام کریں، نیکی کا کام کریں کہ وہ لوگ آپ کی وفات کے بعد تک اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مثلا آپ دین کے لیے کچھ وقف کر جائیں، آپ اپنی زمین دینی ادارے کے لیے وقف کر دی، مسجد کے لیے، دینی اداروں کے لیے وقف کر دی، آپ نے رقم وقف کی کہ اس رقم سے صرف غریب لوگوں کی مدد کی جائے، کتنے سال تک وہ رقم چلتی ہے، وہ انسان نے جتنی خرچ کی اس پر ہے۔ یا آپ نے کوئی یتیم خانے کی طرح کوئی ادارہ بنا دیا، دارالاقامہ بنا دیا، فقیر مسکین ان لوگوں کے لیے مستقل خانے کا انتظام کر دیا، کسی انسان کی تعلیم کا انتظام کر دیا، کوئی ضرورت مند ہے ان کی ایسی ضرورت پوری کر دی جو اس کی زندگی تک آگے جاری رہتی ہے۔ یہ وہ خیر کے کام ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے اجر کا باعث بنتے رہیں گے۔ کوئی انسان فلٹر پلانٹ ایک لگوا دیتا ہے کہ ایک شہر، ایک گاؤں، ایک محلہ، وہاں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تک یہ خیر کا کام جاری رہے گا، وہ انسان زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایسی نصیحت بھی کی تھی، بلکہ اس کے پوچھنے پر آپ نے اسے جواب دیا تھا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اگر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تاجر انسان ہوں، اکثر سفر میں رہتا ہوں تجارت کے لیے، تو اسی طرح اس دوران بھی میں سفر میں ہی تھا کہ بعد میں میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں اس کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکا اپنے سفر میں مشغولیت کی وجہ سے، مطلب جتنا کر سکا کیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ جتنا مطلب اس کا حق تھا یا جتنی مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ اب میرے دل میں ایک خواہش رہتی ہے، ایک تمنا رہتی ہے، حرص رہتی ہے، ایک کمی سی محسوس کرتا ہوں کہ اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا اس کی طرف سے خیر کا کام جاری کریں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو اس کا اجر، یعنی جب نیت اس کی طرف سے ہے، وصیت اس کی طرف سے ہے، تو اس کا اجر اسے ملے گا اس خیر کے کام کی وجہ سے۔ تو وہ پوچھنے پر مشورہ کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے چلتے راستے پر پانی کا انتظام کرتا ہے کہ لوگ اس دور کے مطابق جیسا بھی انتظام ہوگا، یعنی مثلا ہمارے پہلے نلکوں کا تھا، کہ موٹر کا رواج تھا، فلٹر پلانٹ کا رواج ہے، اس دور کے مطابق جیسا پانی کا انتظام کر سکتا تھا اس نے کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی، اور اس کے مطابق گویا یہ بھی الباقیات الصالحات میں ہے کہ لوگ اس سے جب تک فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر ملے گا۔ ایسے ایک سعودی خاتون کے بارے میں واقعہ پڑھا تھا کہ 100-150 سال پہلے اس نے جب فوت ہونے لگی وصیت کی، کیونکہ 50,000 کے قریب ریال، یعنی 50,000 ریال کے قریب اس کی رقم تھی، تو اس نے یہ وصیت کی کہ میری یہ رقم وقف کے لیے مخصوص کر لی جائے، مطلب اس کے ذریعے کوئی باغ لگا دیں، اس کے ذریعے کوئی کاروبار کر لیں، کہ اس کے ذریعے مطلب ایسا کام کریں کہ یہ رنگ میں آئے، اس کے ذریعے پرافٹ ملے، فائدہ ملے۔ اس کے ذریعے ایک جیسے باغ لگا دیا گیا، کھیتی باڑی شروع کر دی گئی۔ تو 150 سال کے بعد جو 50,000 ریال تھا، اب اس وقت اس کی قیمت 70 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، مطلب اس کے ذریعے فائدہ آ رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جو اس سے پرافٹ ملتا رہے گا وہ فلاں جگہ پر غریب مسکین لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ مطلب ایک تو ہے نا کہ انسان ویسے ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ ختم ہو گیا، ایک اس حالت میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے نفع ملتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے جس کو وقف کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ اپنی خیبر کی جتنی زمین ان کو غزوہ خیبر میں ملی تھی مال غنیمت کے طور پر، انہوں نے وہ ساری کی ساری زمین اہل اسلام کے لیے وقف کر دی، دین کے کاموں کے لیے وقف کر دی، کہ اس میں سے جتنا ٹھیکہ وغیرہ یا نفع آئے گا وہ سارے کا سارا اللہ کے دین کی مدد کے لیے کسی بھی مد میں خرچ کر دیا جائے۔ اب کیا خیال ہے، جب تک وہ کام چلے گا اس وقت تک ان کو اجر نہیں ملے گا؟ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ایک باغ وقف کیا تھا، اور اس حکومت تک وہ باغ باقی ہے اور اس کی رقم اور آمدنی باقی ہے اور وہ خرچ ہو رہی ہے، کہ اجر اس کا ان کو نہیں ملے گا۔
یہ وہ خیر کے کام ہے کہ انسان ایسا دیر پا عمل کرے کہ جس کے ذریعے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اصل میں اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارا دین صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صرف یہ نہیں چاہتے کہ انسان سمجھے کہ میں نیک ہوں تو بس میری نیکی کافی ہے، میں نے کوئی کام کر دیا مجھے آج فائدہ مل گیا وہی کافی ہے۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے، دین اسلام کا پہلے امتیاز یہ ہے کہ یہاں وہ نیکیاں اللہ کے ہاں زیادہ اجر کا باعث ہیں جو آپ اپنی ذات کی بجائے دوسروں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، جس میں آپ ایثار کریں، آپ قربانی کریں، اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیں۔ یہ ایثار آپ کے لیے سب نیکیوں کی نسبت بہترین اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ خیر کا وہ کام کریں جو لوگوں کی بھلائی کا باعث بن جائے۔